دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین محفل، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے ایمان کی شاخوں میں سے کچھ دو تین اہم شاخیں جن کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جو کہ ہماری سلسلہ وار گفتگو کی ایک کڑی ہے۔ ایمان کی شاخیں، تفصیل آپ اس کے بارے میں پہلے سن چکے ہیں۔ آج ایمان کی جن شاخوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اخلاص کا ہونا۔ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اخلاص، حتیٰ کہ ایمان کا بھی اس انداز سے ہونا کہ وہ اخلاص کے ساتھ خلوص والا ہو، یہ شرط ہے۔ یعنی ایمان اس طرح سے ہونا کہ جیسے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا اور اس وقت مشرکین مکہ پریشان ہو گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کے 100 ہیلے بہانے کرتے، رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عزم و حوصلے کی مثال بن کے ان کے سامنے کھڑے رہے۔ تو ایک دن وہ پریشان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، اپنے خدا اور معبود کی تعریفیں کرتا ہے اور ہمارے معبود کو جھٹلاتا ہے اور ان کے عیب بیان کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو آپ اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشرکین کی باتیں رکھی۔ مشرکین نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست بھی یہ کہا، باتیں اپنی کی کہ جی آپ ہمارے معبود کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا نہیں کہتے۔ تو انہوں نے ساتھ ایک اور بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، مفاہمت کی پالیسی اپناتے ہیں، کچھ عرصہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، کچھ عرصہ ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تو رہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ جائے، وہ لوگ بھی ایمان لائیں تو مشروط ایمان لائیں اور ان کے ایمان میں کھوٹ ہو۔ جس ایمان میں کھوٹ ہو وہ ایمان سرے سے ایمان شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، اللہ کی نمازیں پڑھیں گے، اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اخلاص نہیں ہے۔ ایمان ہمیشہ اخلاص مانتا ہے، ایمان ہمیشہ اخلاص مانگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی تو خالص اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو خالص ماننا۔ تو اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی ہے خالی ہونا، اخلاص کا لفظی معنی اپنے آپ بلکہ خالی کرنا، اور مفہوم اس کا یہ ہے ایمان کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کہ اپنے ایمان کو شرک اور اس کی آلودگیوں سے اور شرک سے متعلق جو شبہ والی باتیں ہوتی ہیں، ایسی تمام باتوں سے خالی کر لینا اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ ایمان سے متعلق جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جو سورہ اخلاص ہے 30ویں سپارے، آخری سپارے میں، اس میں سورت کا نام جو رکھا گیا تو اس سورت میں کیا بیان ہوا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ کہ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور وہ تنہا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مشرکین کا یہ جو معاملہ تھا، وہ جو کہتے تھے کہ کچھ عرصہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، باقی عرصہ ہم اپنے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، رد ہو گیا، یہ نہیں چلے گا۔ عبادت جس کی جب کرنی ہے تو مستقل کرنی ہے، ماننا ہے تو پورا ماننا ہے، اور انکار ہوگا تو پورا کا پورا ہوگا، اپنا انجام تم نے خود سیٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس میں اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ تم جو یہ چاہ رہے ہو کہ تم کچھ عرصہ اللہ کی عبادت کرو گے، کچھ عرصہ اپنے بتوں کی عبادت کرو گے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بالفرض اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا نہ کرتا، اپنے عبادت کرنے والوں کو پیدا نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی پر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی حرف نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، یہ زندگی عطا فرمائی، اور آخرت میں ہم سب کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت ہمارے لیے مقرر فرمائی، تیار فرمائی۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔
ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا. پھر اس کے بعد لم یلد ولم یولد، اللہ صمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ جنا ہوا ہے نہ وہ جنتا ہے. یعنی یہ عیسائیوں کا گویا کہ اللہ نے رد فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں میں کئی طرح کے عقیدے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گویا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ جو جنات ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی وہ اس حد تک گمراہی کے عقیدے رکھتے تھے. اللہ نے یہاں پہ ان کا رد کر دیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں اصل میں یہ خدائے اعظم تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خدائی میں، اللہ کے خدا ہونے میں شریک ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرح خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے ممد و معاون ہیں، اللہ کے کوآرڈینیٹرز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کی مدد کرتے ہیں. العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. اللہ نے اس بات کے رد کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے، مطلب گویا مشرکین اپنے آپ کو ایک طرح سے مسلمان منوا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں گویا یہ بھی ہم اللہ ہی کے واسطے سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کوآرڈینیٹرز ہیں، اللہ کے معاون ہیں. اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نے اس صورت کے اندر دیکھیے کہ ایمان کے اندر جہاں کہیں کھوٹ آ سکتا تھا، جو کھوٹ والی باتیں تھیں جو ایمان میں اخلاص کے منافی ہیں، اللہ نے ان سب کا رد فرما دیا. لہذا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کو مانا جائے تو خاص اللہ ہی کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو ذرہ برابر خدا نہ مانا جائے. پھر اسی طرح عبادات کا یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. جب عبادات کی طرف ہم آتے ہیں، معاملات میں آتے ہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو راہ خدا ہے، اللہ کی راہ میں ہے. ہاں، اس کا ثواب ہم کسی اور کو دیتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جیسے ایصال ثواب ہوتا ہے، غوث اعظم کے نام پر ذبح کر دیا، خواجہ خواجگان کے نام پہ ذبح کر دیا، فلاں کے نام پہ ذبح کر دیا، ان کی نیاز پکائی. اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ ان کے نام پہ ذبح کیا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ثواب اس بزرگ کو ہم پیش کر رہے ہیں. ورنہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، کھانے پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، غوث اعظم کی نیاز ہے، خواجہ غریب نواز کی نیاز ہے. مراد یہ ہوتا ہے کہ ثواب ان کو جائے گا، لیکن جب ہم نیاز پڑھیں گے تو اس میں اللہ کا نام ہوگا. بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہوتا ہے. باقاعدہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر اگر خدا نہ خاصا کوئی اور کسی اور کا نام شریک کر دے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذبح کرتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام شامل کر دے تو حرام ہو جائے گا جانور. پہلا تفصیلات ماشاء اللہ سن چکے، جانتے ہیں آپ. تو اخلاص یہ ہے عبادات کے اندر بھی مطمح نظر یہ ہو کہ چونکہ عبادت اللہ ہی کی ہے تو عبادت اللہ ہی کی ہوگی، ماننا اللہ کو ہے تو اللہ ہی کو ماننا، یہ اخلاص ہے. اسی طرح اب نماز میں جیسے یا دیگر معاملات اور عبادات میں ریاکاری ہوتی ہے. اب ریاکاری کیا ہے کہ ہم بظاہر عبادت کر رہے ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی عبادت کا اچھا ہونا، اپنی عبادت کی ایک کیفیت کو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. دنیا ہماری کیفیت دیکھ، ہم کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نمازی کتنے اچھے ہیں. قرآن مجید پڑھیں تو ہم دنیا کو یہ سنانا چاہیں، ہمارے دل میں خواہش ہو کہ دنیا میرا قرآن مجید پڑھنا سنے کہ میں کتنا شاندار قرآن مجید پڑھتا ہوں، میرا تلفظ کتنا اچھا ہے، میری طرز کتنی اچھی ہے، میری آواز کتنی اچھی ہے، گلا کتنا اچھا ہے، میں کیسے آواز کا زیر و بم رکھتا ہوں. یعنی یہ دنیا کو دکھانے کے لیے. کوئی عالم ہے وہ بھی اپنے علم کو جب بیان کرے تو اس نیت سے بیان کرے کہ جو دنیا مجھے جانے کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں، میری کتنی معلومات ہے. مجاہد جہاد کرے، فوجی اگر جنگ لڑے اور اس میں اس کی نیت یہ ہو کہ دنیا والے میری واہ واہ کریں، مجھے کہیں کہ کتنا بہادر ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول نہیں ہوتا. مر گیا ختم. اور انہی لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا قاری قرآن سے کہ ہاں تو نے دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرے دین کی تبلیغ کی، میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، میں نے تیرے دین کی خدمت کی. اللہ کہے گا جھوٹ کیا، جھوٹ بولتا ہے تو نے دنیا میں یہ جو کام کیا اگرچہ تو نے کیا تو ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، تو نے دنیا والوں کے لیے کیا. دنیا سے تجھے شاباشی ملے، تیرا جو تجھے بدلہ ملنا تھا وہ مل گیا، جس کی تو نے توقع رکھی تھی تو یہ تیرا بدلہ مل گیا، ہمارے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں جہنم میں. اسی طرح مجاہد ہوگا کہ جس نے دنیا میں کیا کیا، کہے گا یا اللہ دنیا میں نے تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے، سر بلندی کے لیے
اعلاء کلمت الحق کے لیے میں نے اپنی جان تک پیش کر دی، میں بہادری سے لڑا، کافروں کو مارا، میں نے دین اسلام کی حفاظت کی، دشمنوں کو تہ تیغ کیا، اور میں نے سب تیرے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا میں اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے تو جب لڑتا ہوا دیکھیں، تیرے کارنامے سنیں، تو لوگوں کی زبان پہ واہ واہ جاری ہو جائے کہ کتنا بہادر انسان ہے، کیسا بہترین فوجی ہے۔ تو جس چیز کی تو نے توقع رکھی تھی وہ تجھے دنیا میں مل گئی، ہمارے پاس تیرا کوئی حصہ نہیں جہنم میں۔ اسی طرح عالم، اور اسی طرح ایک اور بھی اس کا ہمیں ذہن سے اتر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کسی کے پیش نظر نہ ہو تو اس کا سارا عمل اکارہ تو ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے۔ ہم نے جو حدیث شریف تلاوت کی اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص ہی کا ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام کیا جائے، چاہے وہ قلبی کام ہو چاہے وہ فزیکل کام ہو، وہ کام اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ من احب للہ ومن ابغض للہ، محبت کی یا دشمنی رکھی کسی سے بھی، دل کا معاملہ ہے یہ اللہ کے لیے کی، اور ومن اعطا للہ ومن منع للہ، عمل فزیکل کام ہے کہ اگر کسی کو دیا یا کسی کو نہ دیا وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی یہاں پہ اخلاص ہی کی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر عبادت میں مطمح نظر کون سی ذات ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہمیں اجر کہاں سے ملنا ہے، بدلہ کہاں سے ملنا ہے، ثواب کہاں سے ملنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، جب ہماری ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، ہمارا مطمح نظر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہو، تو ساتھ میں اسی کے ساتھ ایمان کا ایک اہم حصہ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا، عجب کو چھوڑ دینا، یعنی خود پسندی کو چھوڑ دینا۔ یہی بات اسی کے اندر ہم نے جیسے نمازوں کی بات کی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، ریاکاری کرے کہ جی میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز بہت اچھی پڑھتا ہوں، دنیا والوں کو آتی نہیں ہے، تو دنیا والوں کو حقارت کا نشانہ بنائے۔ دنیا والوں کو کہاں پڑھنا آتی ہے؟ دنیا والے تو ایسا رکوع کرتے ہیں، ویسا سجدہ کرتے ہیں، ویسا قیام کرتے ہیں، ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، ان کو کیا پتہ نماز کیا؟ نماز مجھے دیکھ کے سیکھنی چاہیے۔ کہ اس طرح کا خیال آنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو بالکل غلط سمجھنا، ان کے لیے حقارت کے جذبات پیدا ہو جانا، اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت بلکہ مذمتیں آئی ہیں۔ کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسی سے دوسری جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے تکبر، کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اسلام میں ان دونوں چیزوں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اعمال صالحہ کو بالکل ضائع کر دیتی ہیں، جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ وہ ساری زندگی اپنے ماتھوں پہ گٹے بنا لے، نشان بنا لے، لیکن اس کے دل میں جب اخلاص نہ ہو، اس کے دل میں جب عجب، خود پسندی اور تکبر ہو، سارا کا سارا عمل اللہ کی بارگاہ سے اس کو اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر اسی کے مطابق وہ ہمیشہ اجر کی امید رکھے۔ جب وہ یہ سمجھے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ اجر دے گا، اور جب میں کام کر رہا ہوں تو میں کس حد تک اچھا کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ کہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ سوچ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل مردود ہو جائے، میرے منہ پہ دے مارا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، خلیفہ راشد خامس ان کو کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ، اصل میں وہ 6 مشہور ہونے چاہیے لیکن خامس مشہور ہو گئے، کیونکہ خامس خلیفہ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تھے، 5 خلیفہ تھے خلفائے راشدین، تو یہ 6 خلیفہ راشد کے طور پر مشہور ہوئے۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے اپنے منہ پر جو ہے چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگے، زارو قطار رونے لگے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی، تر ہو گئی۔ خادم نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کیوں روتے ہیں؟ نماز آپ نے پڑھ لی ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ نماز ہو گیا، اللہ کے حضور ویسے رونا ہی چاہیے، لیکن اتنا آپ رو رہے ہیں، ایسا کیا خوف آپ پر طاری ہو گیا؟ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے میرے منہ پہ دے نہ ماری گئی ہو، تیری نماز قبول نہیں ہے۔ کہ وہ ہستیاں ہیں جن کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ ان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، جن کی زبانیں اللہ رسول کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہا کرتی تھی، جن کے دل خوف خدا سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، لبریز ہوتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کا عالم ہے کہ وہ عمل بھی کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، دن کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ ہمارا معاذ اللہ یا تو گناہوں میں لت پت ہوتا ہے یا دین میں بہرحال صرف نہیں ہوتا، عام طور پر دین میں مصروف نہیں ہوتا۔ ہم دین سے دور بھی ہیں، ہم گناہوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور اتنے دین سے دور ہونے کے باوجود بجائے اس سے کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے بھر جائیں،
ہمارے دل میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ایمان کی نشانی، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہو، اس کے دل سے تکبر ختم ہو، اس کے دل سے عجب یعنی خود پسندی ختم ہو، ریاکاری ختم ہو، اور اس کے دل میں اخلاص آئے، اس کے ہر عمل سے اخلاص ٹپکتا اور چھلکتا ہو۔ یہ ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرائط کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے یہ حصے ہمیں مضبوطی کے ساتھ عطا فرمائے اور مضبوطی سے ہمیں تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر و بالایمان فرمائے۔ ما علی الا البلاغ المبین۔